صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ اے صحابہ، ہم عمرہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے، حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کہا چلو بھائی تیاری کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی۔ اس تیاری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، 1500 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر روانہ ہو گئے۔ احرام باندھ کے روانہ ہو گیا۔ اب اس زمانے میں نہ تو پاسپورٹ تھے، اور اس زمانے میں نہ ویزے کا سسٹم تھا۔ اگر پاسپورٹ ہوتے اور ویزے کا سسٹم ہوتا تو گھپلے ہو جاتے، اس پہ 420 ہوتی، رشوتیں چلتی۔ جیسے اب ہوا کہ حاجیوں کو بیچاروں کو 2000 کے قریب حاجی ویزے بھی پاسپورٹ بھی جمع کرا دیے، پیسے بھی جمع کرا دیے، 55,000 روپے 4 مہینے تک حکومت کے پاس رکھے رہے، اور حکومت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان پر سود کھاتی رہی بینکوں سے۔ اور پھر حاجیوں کو کہا کہ فلاں تاریخ کو کراچی کے حج میں دفتر میں آ جاؤ، اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں بھائی، پارٹی کے جیالوں کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو حج پر بھیج دیا گیا، اور جو بیچارے اصل جنہوں نے 4 مہینے سے پیسے جمع کرا رکھے تھے وہ اپنے حج و زیارت سے محروم ہوئے۔ اور ظاہر ہے اس کا عذاب بھی حکومت کی گردن پر ہوگا کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے روک دیا گیا، اس کا گناہ بھی حکومت کی گردن پر ہوگا، اور حکومت عذاب الہی سے بچ نہیں سکتی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ 1500 صحابہ کی مقدس جماعت احرام باندھے ہوئے اب روانہ ہوئی۔ سبحان اللہ، بیٹھے سبحان اللہ، کیا کیا مناظر تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، ایک مقام پر حضور پہنچے، کہا سبحان اللہ۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ معظمہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں فلاں جلیل القدر نبی جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فلاں جلیل القدر نبی آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضور پہنچے تو وہاں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اونٹوں کے لیے بھی پانی نہیں رہا، ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ شام تک چل جائے تھوڑا بہت، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تھوڑا بہت پانی ہے اگر تو جمع کر کے لے آؤ۔ ایک پیالے میں حضور اس پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، پانی بالکل نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک 5 انگلیاں اس میں ڈال دیں، تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور کہا بھر لو بھر لو۔ چنانچہ چشمہ انگلیوں سے جاری تھا، انگلیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں انگلیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، انگلیوں سے چشمہ جاری تھا۔ صحابہ نے مشکیں بھر لی، اونٹوں کو پیٹ بھر کے پانی پلا دیا، اور اس کے بعد قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ایک مقام پر حضور پہنچے، اس کا نام تھا حدیبیہ۔ حدیبیہ وہ آج بھی موجود ہے وہ مقام۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی یہیں ٹھہرو۔ مکہ معظمہ کے کافروں سے ابو سفیان وغیرہ یہ سب موجود تھے، ابو جہل وغیرہ تو مارے گئے تھے، وہ تو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور بہت سے کافر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے وہ بھی سب مارے گئے تھے، کچھ بدر میں کچھ احد میں، لیکن ابو سفیان اور 2-4 بڑے بڑے ملک جو تھے کافروں کے، مکے پہ ان کی حکومت تھی، وہ بیٹھے ہوئے۔ کبھی جاؤ ان سے
عمرہ کرنے کی اجازت لے کر آؤ۔ تو صحابہ میں سے بہت سے صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا حضرت عثمان کو بھیج دو، اس لیے کہ عثمان کا بڑا احترام کافر کرتے ہیں اب بھی، مکہ معظمہ کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ملاقات اور تعلقات تجارتی روابط، ان کے اثر کی وجہ سے بھیج دو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور کہا مکے کے کافروں سے کہنا بھئی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس وقت ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، مکے کے کافروں پر بہت شدید ان کو صدمہ تھا، بدر میں اور احد میں، خندق میں اور حنین میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ زخم ان کے لگے ہوئے تھے ابھی تک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ پہنچے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے۔ یہ 25 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً، حدیبیہ مکہ معظمہ سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ جب پہنچے تو حضور یہیں ٹھہر گئے حدیبیہ میں، تمام صحابہ یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ اجازت دے دیجئے، حضور عمرہ فرمائیں گے، 2-3 روز قیام فرمائیں گے، طواف فرمائیں گے، عمرہ کریں گے، سعی کریں گے، صفا کریں گے، اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، اگر لڑائی کی نیت سے آنا ہوتا تو آپ کو چیلنج کر دیتے، کر لیتے۔ کہاں کہ انہوں نے کہا جناب بات اصل میں یہ کہ آپ لڑائی کے لیے آئے ہیں، نہ لڑائی کے لیے آئے ہوئے کچھ ہو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، نہیں دیں گے۔ اور آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، عمرہ کر لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، کیونکہ احرام میں تو پابندی ہوتی ہے نا، احرام میں بیوی حرام، خوشبو حرام، بال توڑنا حرام، شکار کرنا حرام، بڑی پابندی ہے۔ تب جب احرام